بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم خیر و شر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سبق نمبر 70 ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے متأخرین فلاسفہ کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے اسے دیکھا، یعنی دور جدید کے بعد 19ویں اور 20ویں صدی کے جو فلاسفہ تھے انہیں ہم دیکھ رہے تھے۔ نیز متأخرین فلاسفہ کا یونانی فلاسفہ کی آراء سے اتفاق تھا یا اختلاف تھا۔ یونانی فلاسفہ عموماً فطرت کی بات کر رہے تھے، جبکہ متأخرین فلاسفہ لذت اور سرور اور مسرت اور نیت اور نتیجیت ان چیزوں پر بحث کر رہے تھے، فطرت کی طرف کم گئے ہیں۔ متقدمین اور متأخرین فلاسفہ کی آراء کا تجزیہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تجزیے میں گزشتہ سبق میں ہم نیت اور ارادے کا تجزیہ کر چکے تھے۔ آج ہم مزید فلاسفہ کے معیارات کا تجزیہ پیش کریں گے۔ خیر و شر سے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں اسے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف کہ فلاسفہ کی آراء کا تجزیہ کیسے ممکن ہے۔ فلسفہ اور علم الکلام میں علامہ حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں، پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ نیت اور ارادے کو معیار بنایا تھا بعض فلاسفہ نے کہ اگر برا عمل ہو اور نیت اچھی ہو تو اس عمل کو ہم اچھا کہیں، جس پر تجزیہ یہ کیا گیا تھا کہ برے عمل کی وجہ سے عمل برا ہی رہے گا چاہے نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ اچھی نیت کی وجہ سے ہم برے عمل کو تو اچھا نہیں کہہ سکتے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں لذت اور مسرت پر۔ اگر ایک بندے کو کسی کام سے لذت حاصل ہو، مسرت پہنچے، تو کیا اسے ہم خیر اور شر کا پیمانہ اور معیار کہہ سکتے ہیں؟ علامہ لکھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، اور ان کی یہ رائے قطعی طور پر بے بنیاد ہے، اس لیے کہ لذت اور مسرت کا کوئی ایک معیار تو ہے نہیں۔ عوام کی لذت اور چیزوں سے ہوتی ہے، خواص کی لذت کسی اور چیز سے ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ عوام کی لذت والی چیزیں خواص کے لیے تو تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تو ایک چیز ایک جگہ خیر تھی، دوسری جگہ لذت کے پیمانے پر رہتے ہوئے شر بن گئی۔ مثلا گانے کی جو ترنگ بلند ہوتی ہے، اس سے ایک مہذب آدمی پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر اسی گانے کو سنتے ہوئے جھوم رہا ہوتا ہے اور اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ تو لذت اور مسرت کے پیمانے اور یہ معیار یہ تو عام آدمیوں کے درمیان بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہاکی کو پسند کرتے ہیں، بعض کسی اور گیم کو پسند کرتے ہیں، کرکٹ، فٹ بال، سوئمنگ۔ اس لیے اگر ایک چیز ایک شخص کو پسند ہے، اسے اس سے خوشی مل رہی ہے، تو ضروری نہیں کہ دوسرے کو بھی اس سے خوشی حاصل ہوگی، بلکہ بعض اوقات تو دوسروں کے لیے وہ چیز تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ خلاصہ کلام کہ لذت اور مسرت کو ہم خیر و شر کا پیمانہ اور معیار قرار نہیں دے سکتے۔ جن فلاسفہ نے بات کی تھی اکثریت کی، کہ اگر ایک چیز اکثریت کے حق میں نافع ہو، نفع بخش ہو، تو اسے ہم خیر کہیں گے، اور اگر اکثریت کو نقصان دے تو اسے ہم شر کہیں گے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ مثلا ٹیلی ویژن کا کام تو فائدہ پہنچانا ہے، اب اس کا فائدہ بہت عام ہے، لیکن کیا سارے ہی لوگ ٹیلی ویژن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کا ضرر بھی برداشت کر رہے ہیں، چونکہ اس کے ضرر بھی عام ہے۔ تو ٹیلی ویژن جہاں اکثریت کو فائدہ پہنچا رہا ہے، وہاں اکثریت کو نقصان بھی دے رہا ہے۔ اب خیر اور شر کو ہم کیسے طے کریں گے؟ چونکہ اکثریت کے پیمانے تو بدلتے رہتے ہیں۔ ایک چیز اکثریت کے لیے اگر مسرت کا باعث ہو اور زمانہ گزرنے کے بعد وہی اکثریت اسے نفرت والی چیز بنا دے، یا دوسری اکثریت آ جائے اور اس چیز کو نفرت والی بنا دے، تو اب وہ شر بن جائے گی۔ تو بھی یہ چیز خیر ہے یا شر ہے؟ پہلے والوں نے خیر کہا، بعد والوں نے شر کہا، تو یہ ہے تو کیا ہے؟ مثلا ایک دور میں غلاموں کو رکھنا قابل فخر تھا، اب بعد میں اکثریت آئی اور اب اسی عمل کو قابل نفرت قرار دیا گیا۔ تو مختلف معاشروں میں لذت و مسرت کے معیار اور اکثریت کے معیار بدلتے رہتے ہیں۔ ایک معاشرے میں سانپ اور مینڈک کھائے جاتے ہوں تو کیا پوری دنیا میں سانپ کھائے جائیں گے؟ دوسرے معاشرے میں بہت سے لوگ انہی چیزوں سے خوف زدہ ہوں گے اور انہیں ان چیزوں سے گھن آئے گی، تو اکثریت تو دونوں طرف ہو گئی۔ تو اب آپ اس چیز کو خیر کہیں گے یا شر کہیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ لذت اور مسرت کسی بھی طرح یا اکثریت کسی بھی طرح خیر اور شر کا معیار نہیں ہو سکتی۔
دوسری بات یہ کہ لذت اور مسرت کو اگر ہم دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو جتنی بھی چیزیں ہیں مسرت والی، ان کا تعلق اشیاء خارجی سے نہیں ہے بلکہ باطنی حالت سے ہے. یعنی ایک غریب بندہ اگر دلی طور پر مطمئن ہو، اس کا قلب خوشحال ہو، تو باہر کے بیرونی عوامل کتنے ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہوں، اگر اس کا باطن مطمئن ہے تو وہ مسرت حاصل کر رہا ہوگا. اور ایک پریشان حال اور افسردہ آدمی جو اندر سے غمگین ہے، باہر کے حالات کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، نغمہ چل رہا ہو، طرح طرح کے کھانے اس کے سامنے ہوں، وہ محظوظ نہیں ہو سکے گا. تو مسرت کے تعلق بیرونی عوامل سے زیادہ داخلی اشیاء سے ہے، باطنی حالت سے ہے. اندر نفس مطمئنہ ہو تو انسان خوشحال ہوتا ہے، اور اگر نفس مطمئنہ پریشان ہو، قلب پریشان ہو یا عقل سلیم حاصل نہ ہو، تو چونکہ اندرونی کیفیات درست نہیں ہیں تو بیرونی عوامل چاہے وہ بادشاہوں کی ہی کیوں نہ ہو، بندہ خوش نہیں ہو سکتا. سود مندی کا بھی بعض فلاسفہ نے معیار مقرر کیا. کہا کہ جو کام سود مند ہو، نفع بخش ہو، افادیت والا ہو، اسے ہم خیر کہیں گے، جس کام میں نفع نہ ملے اسے ہم شر کہیں گے. لیکن یہ بات بھی معقول نہیں معلوم ہوتی، اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں تو ایک کام کچھ لوگوں کے لیے سود مند ہوگا، جیسے بینکنگ. اب بینکنگ کا نظام دیکھا جائے تو اس کی سود مندی سے کسی کو بھی انکار کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہی نظام، یہی سسٹم سود کے جال میں پھنسا رہا ہے اور مشکلات کھڑی کر رہا ہے، اور بڑے بڑے اچھے ملک سودی قرضوں تلے دبتے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ مشکلات بھی پیدا ہو رہی ہیں. اگر ایک نظام ایک طرف سود مند ہے تو دوسری طرف وہی نظام نقصان دہ بھی ہو رہا ہے. جو سودی بینکاری ہے وہ نقصان دہ ہے یقیناً. تو اب آپ اس کو خیر کہیں گے یا شر کہیں گے؟ سائنس کی بات کریں تو سائنس کی افادیت جہاں مسلم ہے وہاں اس کے نقصان دہ اثرات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. انسانی صحت پر اس کے جو نقصان دہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں، مہلک بم ہیں اور خطرناک تیار کردہ ایجاد کردہ ہتھیار ہیں، ان کا بھاری ذخیرہ سائنس نے جمع کر دیا ہے، جس نے ساری دنیا کو قیامت کے دھانے پر کھڑا کر دیا ہے. لہذا اب سائنس کی افادیت جہاں مسلم ہے وہ خیر بن رہی تھی، وہی سائنس دوسرے پہلو سے اگر دیکھا جائے تو شر بن گئی. لہذا سود مندی کو تو ہم خیر نہیں کہہ سکتے. اگر سود مندی معیار ہوتا خیر ہونے کا تو سائنس کے بھی شر نہ بنتی، بینک کے بھی شر نہ بنتا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ سود مندی بھی معیار نہیں ہو سکتا. ڈیکارت نے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کو خیر مطلق قرار دیا، اللہ تعالیٰ کو خالق خیر مانا، دوسری طرف یہ کہا کہ شر انسان کا پیدا کردہ ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، لیکن کیا اس عقل سے ہم خیر اور شر کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو ڈیکارت کہتے ہیں کہ زندگی کے مسائل سے عہدہ برآں ہونے کے لیے یہ عقل کافی نہیں ہے. ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ خالق مطلق ہیں، خیر مطلق ہیں، اور دوسری طرف ڈیکارت کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی اعلیٰ اور ارفع صلاحیت سے نوازا. یہ بھی تعریف ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقل انسان کے لیے ناکافی ہے. زندگی کے مسائل عقل کی وجہ سے حل نہیں کیے جا سکتے، اس عقل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، یہ ناکافی اور غیر متوازن ہے. اب ڈیکارت ایک طرف سے تو تعریف کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے وہ الزام دے رہے ہیں کہ جو عقل آپ نے اپنے بندوں کو دی ہے وہ عقل خیر اور شر کے پیمانے مقرر کرنے کے لیے ناکافی ہے. لہذا اس فلسفے میں بھی سقم نظر آیا، یہ فلسفہ بھی کوئی قابل تقلید نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں ہم فطرت کی. جن فلاسفہ نے بات کی تھی کہ انسان کے خمیر میں خیر اور شر کا تصور گوند دیا گیا ہے، وہ زیادہ تر یونانی فلاسفہ تھے، جن میں سقراط، افلاطون، ارسطو اور کچھ دور جدید کے فلاسفہ جن میں کانٹ، جان لاک، یہ سب شامل ہیں. یہ سارے حضرات رائے رکھتے ہیں کہ خیر اور شر دو مستقل اور متعین چیزیں ہیں، ان کے کلیات فطرت انسانی میں مرقوم ہیں. اخلاقی قوانین کا شعور انسان کو ازل سے ودیعت کر دیا گیا ہے. ایک نور یزدانی انسان کے اندر موجود ہے جو اس کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی اس کی فطرت میں ہے. بسا اوقات انسان ان اخلاقی قوانین کو بھول بھی جاتا ہے تو اسے یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے خود شناسی ضروری ہے. یہ اصل علم ہے جو انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے اور یہی خیر اعلیٰ ہے. اگر انسان کی اپنی صلاحیتیں متحقق ہو جائیں تو وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا اور بدی سے اجتناب کرتا. ان فلاسفہ کا جنہوں نے فطرت کے الہام کا نظریہ اپنایا ہے،
ان کا نظریہ قرآن مجید سے کافی قریب ہے، اور یہ نقطۂ نظر چونکہ فطرت سے متعلق ہے لہذا یہ مضبوط ترین نظریہ ہے۔ شر کا وجود، جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ خیر اور شر دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کی تخلیق الگ ہیں، ان دونوں کے خالق الگ ہیں، یا یہ محض اضافی اور نسبتی چیزیں ہیں، تو فلاسفہ میں بہت سے فلاسفہ نے اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا، اور جنہوں نے خیر اور شر کو اضافی اور نسبتی کہا تو انہوں نے اس مسئلے ہی کو ختم کر دیا کہ مشرکانہ مذاہب میں خیر کا خالق الگ ہے اور شر کا دیوتا الگ ہے۔ عیسائی متکلمین نے بھی جو جوابات دیے ہیں وہ بھی مشرکانہ ہیں۔ ان کے نمائندے تھامس ایکواناس اور سینٹ آگسٹائن کا مذہب یہ ہے کہ خدا خود خیر مطلق ہے، اس لیے وہ شر کو خلق نہیں فرما سکتا۔ ایک طرف مشرکانہ مذاہب ہیں جہاں خیر اور شر کی تخلیق کے لیے الگ الگ خالق کا قول اختیار کیا گیا، دوسری طرف عیسائی متکلمین نے بھی اسی قول کو اختیار کیا۔ تو وہ فلاسفہ جنہوں نے خیر اور شر کو اضافی اور نسبتی کہا، انہوں نے اس سوال کو دبا دیا اور اس سوال کو ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے جس کی نسبت بدل دی جائے تو وہ خیر اور شر بنتی جاتی ہے۔ بہرکیف عیسائی کہتے ہیں کہ انسان کو خیر پر پیدا کیا گیا ہے، لیکن دنیا میں چونکہ مادہ بھی ہے، انسان مادے کی طرف رجحانات رکھنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیطان نے انسان کو اس طرح پھسلایا ہے کہ شیطان نے انسان کو مادے کی طرف مائل کر دیا، اور یہی مادے کی طرف میلان سے شر وجود میں آ گیا۔ عیسائی متکلمین جہاں شر کی تخلیق کا انکار کر رہے ہیں، وہاں یہ راستہ اپنا رہے ہیں کہ انسان نے چونکہ شیطان کے بہکاوے پر مادے سے اپنا تعلق استوار کر لیا، تو مادے سے تعلق استوار کرنے کی وجہ سے شر وجود میں آیا۔ عیسائی متکلمین کی اس تقریر سے ہمیں دوئی کا ثبوت ملتا ہے، سنویت ملتی ہے، یعنی انسان مادے سے مل کے شر بنا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خیر پیدا فرما رہا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ شیطان خود بھی تو شر ہے، تو عیسائی متکلمین شیطان کو مانتے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے انسان کو بہکایا ہے، پھسلایا ہے، تو وہ مادے کی طرف مائل ہو گیا۔ تو سوال یہ کہ شیطان کو کس نے بنایا؟ انسان تو مادے سے مل کے شر بنا رہا ہے، شیطان کو کس نے بنایا؟ شیطان کے وجود کا سبب اور ذریعہ کیا ہے؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس کا جواب عیسائی متکلمین کے پاس نہیں ہے کہ وہ شیطان کی تخلیق کی توجیہ کر سکیں۔ اگر شیطان شر کا منبع ہے اور ایسی طاقت رکھتا ہے کہ وہ جس کو چاہے شر میں مبتلا کرے، تو پھر یہ سوال تو اپنی جگہ باقی ہے کہ خدا نے یہ شر ہی کیوں پیدا کیا؟ جب وہ خود خیر مطلق ہے تو اس نے یہ شر کیوں پیدا کیا؟ اہل اسلام تو اس سوال سے پریشان نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ مسئلہ خیر و شر میں اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ خیر و شر کے ضمن میں قرآن مجید کا سارا فلسفہ انسان کی فطرت اور اس کے مضمرات پر مبنی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ تمام صحیح عقائد اور اعمال اور جن اچھائیوں اور نیکیوں کی تعلیم اسلام نے دی ہے، جن برائیوں سے انسان کو اسلام نے روکا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے خارج سے اس پر لادی دی گئی ہے۔ یعنی تمام خیریں، یہ تمام بھلائیاں انسان کی فطرت میں اور اس کے ضمیر میں رکھ دی گئی ہیں اسلامی تعلیمات کی روح سے، بلکہ انسان کو انہی باتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے جو اس کی اپنی فطرت کے اندر پہلے سے موجود ہیں، لیکن انسان نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ لہذا پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یونانی فلاسفہ کا نظریہ اسلام کے قریب ہے۔ اب خیر کیا ہے؟ یہ بات تو ہے کہ خیر اور شر کی پہچان اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے، تو خیر ہے کیا؟ تو خیر توحید ہے، محض توحید ہے۔ قرآن مجید کے نزدیک خیر اعلیٰ خداوند تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار ہے، خیر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نگوں ہونا ہے، خیر اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، رازق اور الہ و معبود ماننا ہے۔ جب خیر اعلیٰ عقید توحید ہے تو اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت میں عقید توحید کو سر فہرست رکھا ہے۔ اس نے جہاں جہاں اخلاق و کردار کے اچھے اوصاف کا حوالہ دیا، ان کا سر چشمہ اور ان کی اصل الاصول اسی تصور توحید کو قرار دیا۔ یہ تمام نیکیوں کے لیے شہر پناہ کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے بغیر کوئی بھلائی محفوظ و معمول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے اعمال زیادہ پسندیدہ اور افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا،
اللہ پر ایمان لانا یعنی عقیدہ توحید کو اپنانا، اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ پر ایمان لانا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ کا شریک بنانا جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو سب سے اچھا اور پسندیدہ اور افضل ترین عمل اللہ پر ایمان لانا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے جبکہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو خیر اعلیٰ توحید ہوئی۔ چونکہ تمام انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام ایک ہی چشمہ صافی سے مستفید ہوتے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب بھی اسی طرح ہے جو انجیل میں منقول ہے۔ اسرائیلی فقیہوں نے جب آپ سے یہ سوال کیا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبوب رکھ۔ اس خیر اعلیٰ کو خدا تعالیٰ نے کس طرح انسان کی فطرت میں سمو دیا ہے، اس کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید کی آیات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کی ارواح کو عالم ارواح میں جمع فرمایا، ان سے اقرار لیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے کہا بلا، جی بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ مبادا قیامت کے دن تم عذر کرو کہ ہم تو اس سے بے خبر ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، عہد لیا تمام بنی آدم سے کہ خیر اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ توحید کا تصور انسانی فطرت کی بدیہیات میں سے ہے، اس لیے یہ ہر انسان پر ایک حجت قاطع ہے۔ اس باطنی شہادت سے انحراف کے لیے خارجی اثرات کا عذر خدا کے ہاں مسموع نہیں ہوگا۔ یہ کہنا کہ فلاں نے مجھے بہکایا، مجھے موقع نہیں ملا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عذر نہیں چلے گا۔ قرآن مجید کے اس بیان پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ اسے اس واقعے کا منعقد ہونا یاد نہیں، یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ عالم ارواح میں مجھ سے کب عہد لیا گیا تھا، میں تو بھول گیا۔ اگر ایک آدمی کو اس عالم ارواح کا، اس عہد نامے کا موقع اور محل اور تاریخ یاد نہ ہو تو اس سے نفس اقرار کی صحت اور صداقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسے واقعی یاد نہیں ہے، محل اور تاریخ یاد نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے تصور توحید کو فطرت میں رکھ دیا تو یہ اقرار اس کی فطرت میں موجود ہے، لہذا نفس اقرار کی صحت اور صداقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس نے اقرار کیے ہیں عالم ارواح میں، انسان پر اللہ تعالیٰ نے حجت تام فرمائی۔ اسی لیے ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کے اقرار کا تعلق ہر زمانے کے مشرک اور موحد سب کرتے رہے، یہاں تک کہ سب متفق رہے اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے پر۔ شرک کرتے تھے لیکن خدا وحدہ لا شریک لہ کو تسلیم کرنے میں مشرک اور موحد برابر رہے، البتہ مشرکین نے اور بھی خدا بنائے۔ اس لیے یہ چیز کسی دلیل کے قیام کی محتاج نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تصور اور تصور توحید ہماری فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ دلیل کی ضرورت توحید کے لیے نہیں ہے، دلیل کی ضرورت تو شرک کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور کیسے ہے۔ قرآن مجید نے مشرکین سے جگہ جگہ یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے خود ساختہ شریکوں کے حق میں کوئی تو دلیل لے آئیں، لیکن وہ کیا لاتے کہ باطل خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خلاصہ درس، لذت اور مسرت کے معیار میں یہ شکم پایا جاتا ہے کہ بعض کو اگر لذت ملے تو وہی کام بعض کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سود مندی کے معیار بھی شکم سے خالی نہیں ہے۔ ڈیکارٹ نے جہاں خدا تعالیٰ کو خالق خیر مانا، وہاں عقل کو غیر نافع کہہ کر خدا کی تخلیق پر اعتراض کر دیا۔ یونانی فلاسفہ کا نظریہ فطرت اسلامی نقطہ نظر کے قریب ہے۔ خیر اعلیٰ توحید ہے اور توحید کا تصور فطرت سلیمہ میں موجود ہے۔ آئندہ درس کی مندرجات، آئندہ درس میں ہم فطرت اور خیر و شر کو دیکھیں گے کہ خیر و شر اور نظام فطرت کیسے عمل میں آیا اور قرآن کریم کے اس پر کیا ارشادات ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔